جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا کہ جبریل آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، آپ یہ رات سونے کی نہیں ہے، یہ رات جاگنے کی ہے۔ جو اس رات میں کوئی جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو سب لوگ کے دل مر جائیں گے، لیکن جو اس رات کو جاگتا رہے گا اس کا دل زندہ رہے گا۔ سب کے دل مردہ ہوں گے لیکن اس کا دل زندہ ہوگا جو رات کو جاگتا ہوگا۔ اس رات کے اندر یہ جو ہے رات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مکے کے ایام سے، مکے کے دنوں سے اپنے فیصلے نازل کرتے ہیں۔ یہ رات جو ہے بہت خطرناک رات ہے، بہت مبارک رات ہے، بڑے کام کی رات ہے، بڑے پیار کی رات ہے، بڑی عبادت کی رات ہے، بہت خدا کے قرب کی رات ہے، بہت خدا سے دور ہو جانے کی رات ہے۔ اس رات میں بہت سے لوگ سعادت مند بنائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بدبخت بنائے جاتے ہیں، بہت سے کو بد نصیبیوں کا ٹکٹ ملتا ہے، بہت سے کو خوش بختی کا ٹکٹ ملتا ہے۔ اب جب بات ہو رہی ہو اللہ کے رسول کی تو ہر کام کو بند کر دو، اپنے دلوں کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دماغ کو، کانوں کو اللہ کے اور رسول کی طرف لگاؤ۔ یہ دنیا داری ہے، بیکاری ہے، کیا فوٹو نے کیا، ایک فوٹو چل گیا وہی کافی ہے۔ فوٹو چلتا ہے جوانوں کا، بڈھے کا فوٹو کیا اترنا۔ تو اس رات کے اندر سب احکامات جاری ہوتے ہیں۔ یہاں کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے رات کو 2:30 بجے وہاں آدھی رات ہوتی ہے مکہ معظمہ میں، 2-2.5 گھنٹے کا شاید فرق ہو، جسے یہ تو اندازہ کرے وہ لوگ۔ تو اس رات میں میکائیل علیہ السلام سدرۃ منتہا پر جاتے ہیں اور جو عرش سے آ کر ایک فرمان، ایک بڑا زبردست جسے کہتے ہیں فرمان الہی آ کر رکھا جاتا ہے، اس کو وہ میکائیل لے آتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا تھا کون اس سال مرے گا، کون مصیبت میں ہوگا، کون بیماری میں ہوگا، کون غربت میں ہوگا، کون تباہی میں ہوگا، کون عمارت میں ہوگا، کون وزارت میں ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون سعید ہوگا، کون سعادت مند ہوگا، سب اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے زلزلے آئیں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے مرنے والے ہیں، اسی طرح ملک الموت کو جو مرنے والے اس کے کاغذ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ ان کا ملک الارحام فرشتہ ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اتنے بچہ بچی پیدا ہوں گے۔ حضرت جبریل کے حوالے کرتے ہیں کہ جو زلزلے آئیں، جو تباہی آئیں، جو طوفان دنیا میں آئیں، وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ غرض اس طرح فرشتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسے بند کر دو، یہ بند کرا دو ان کے سامنے، بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ۔ وہ کام کی بات کرو کہ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ وہ کام کرو کہ جس سے خدا راضی ہو۔ یہ راضی ہونے کی یہ باتیں نہیں کہ میرے فوٹو اتارو، میری بات کو غور سے سنو، میری بات پر یقین کرو۔ میں قرآن و حدیث سے باہر کی بات نہیں کرتا۔ ہمیں قرآن حدیث سے باہر کی بات معلوم ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم قرآن حدیث سے باہر جانا چاہتے ہی نہیں۔ قرآن حدیث سے باہر اگر کوئی جائے تو فنا فی اللہ ہو جائے۔ غرض سب یہ احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الہام اولیاء اللہ کے ہوتا ہے۔ آج کی رات جس طرح کوئی بادشاہ، کوئی وزیر آتا ہے اور فوج میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، نظام پورا ہوتا ہے،
بھاگم بھاگ ہوتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے، سب چیز کو قرینے سے سلیقے سے لگاتے ہیں. اسی طرح خدا کے ہاں جنت کا نظام، دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جنت کو آراستہ پیراستہ کرو، حوروں غلما کو کہتے ہیں کہ وہ بناؤ سنگار کریں. غرض ایک تیاری پوری ہوتی ہے. جیسے تمہارے ہاں اگر جنرل کون ہے وہ جو سردار ہیں جن کا نام مشرف ہے، وہ یہاں کے سب سے بڑے فوج کے سردار ہیں، ایسے ہی خدا کی فوج بھی ہے. جیسے خدا کی فوج ہے وہ فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں. یہ 4 فرشتے خاص ہیں، بڑے سردار. تو جس طرح اس کے اندر دنیا کے اندر فوج کے اندر 4 آدمی بڑے ہوتے ہیں صدر، ایسے ہی وہ. تو جتنی دنیا کے اندر اولیاء اکرام ہیں جو پہلے بھی بیان کیا، بات بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن نشین ہو جائے اور تم سمجھ سکو. جیسے غوث الاعظم جو ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ شہنشاہ ہوتا ہے، قطب عالم، قطب وقت، غوث وقت. اور ابدال ہوتے ہیں، 500 ابدال ہوتے ہیں. 40 کا پہلا مستقل بیت المقدس میں، 18 کا عراق میں ہوتا ہے. نقبہ ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں، احیا ہوتے ہیں، عمد ہوتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ یہ سب خدا کے فرشتوں کے بعد جو دنیا کے اندر خدا نے اپنی فوج قائم کی ہوئی ہے، سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. سب کے سب آج کی رات میں بھگدڑ مچی ہوئی ہوتی ہے سب جگہ، پوری دنیا میں، پورے 70,000 عالم میں. ایک اسی عالم میں نہیں، جیسے عالم میں تم بیٹھے ہو ایسے 70,000 عالم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ عرش الہی کے 360 پائے ہیں، ایک پائے دوسرے پائے کے درمیان 70,000 میدان ہیں. ہر میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں. تمام عالمین کے اندر الحمدللہ رب العالمین، یہ اسی طرف اشارہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک عالم تمہاری دنیا جہاں تم بیٹھے یہی نہیں ہے، بہت عالم ہے. تو 2 پاؤں کے درمیان جب اتنے عالم ہوئے تو 360 پاؤں کے درمیان کتنے عالمین ہوں گے، کتنی دنیایں ہوں گی. تو سب کے اندر آج بھگدڑ مچی ہوئی ہے. کیا کس کے لیے احکامات جاری ہوا ہے؟ کون اس وقت غربت میں آئے گا، کون اس وقت پریشانی میں آئے گا، کون بیماریوں میں آئے گا، کون مالدار ہوگا، کون بھکاری بنا دیا جائے گا، کون جیل میں جائے گا، کون بلا میں مبتلا ہوگا، کون زلزلے میں سب لکھا ہوا ہے. ایک ایک ذرہ لکھا ہوا آتا ہے، سب موجود. یہ رات اتنی خطرناک ہے. جو اولیاء ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو فرشتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ خدا بے نیاز ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ میں ہے اللہ الصمد لم یلد، وہ بے نیاز ہے. وہ نیکوں کو جہنم میں اور بدکاروں کو دوزخ میں ڈال دیجیے، اس کا انصاف ہے. اس لیے آج بھگدڑ مچی ہوئی ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خضر بھی سن رہے ہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، خضر علیہ السلام پانی کے اوپر تعین ہے، الیاس علیہ السلام پوری خشکی کے اوپر تعین ہے. بہت سے اولیاء ایسے ہیں، بہت سے نبی ایسے ہیں جن کی موت نہیں آئی، وہ ابھی زندہ ہیں. ان کا ہاتھ میں نظام خدا نے دے رکھا ہے. وہ اولیاء کے شہنشاہ ہیں. آج رات میں کیا کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں. میں نے پچھلے سال کہا تھا، میں نے کہا میری محفل کے 3 آدمی مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اگلے سال نہیں ہوں گے. وہ نہیں ہیں آج. ایک 8-10 دن پیچھے چلے گئے، ایک اس کے بعد چلے گئے. 3 آدمی جا چکے ہیں میری محفل کے. جو میں کہہ رہا تھا، میں نے ہماری محفل میں 3 آدمی مریں گے، ان کا پتہ گر گیا ہے. اس کی نشانی مجھے کیا معلوم ہوتی ہے کہ ایک دھواں سے اٹھتا معلوم ہوتا ہے. اس سے میں سمجھ جاتا ہوں یہ جنازہ ہے، یہ لاش ہے، یہ اٹھ رہی ہے دنیا سے. کچھ پتہ نہیں میری اٹھے کہ تمہاری اٹھے کہ کس کی اٹھے، کیا خبر ہے. عالم غیب تو اللہ ہے. تو اس رات کے اندر تمام چیزیں طے ہوتی ہیں. یہی وہ رات ہے جس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی تھی. معراج کی رات کیا تھی؟ 27ویں.
28, 29, 30, 15 دن 15, 16, 17 دن پہلے خدا نے اپنے حبیب کو بلایا اپنے پاس، عرش بری پر بلا لیا، 70,000 حجاب ذرّی حجابات کو کے اندر داخل کیا، 90,000 گفتگی۔ رات میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1,24,300 کلام کیا خدا نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 137 زبانیں اتری ہیں، عربی، فارسی، سنسکرت، عبرانی میں، تبرانی میں، سریانی میں، بہت زبانیں جتنی یہ دنیا میں ہیں سب آسمان کی اتری ہوئی زبانیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے 70 کلام کیے ہیں، ہر زبان کے اندر 70 دفعہ بات کی ہے۔ عربی کے اندر 70 کلام بات کی، عبرانی کے اندر، تبرانی کے اندر، سریانی کے اندر، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، سنسکرت میں، پوری زبانوں کے اندر 70,000 کلام فرمائے اللہ نے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اپنے حبیب کو اتنا لائق بنا کہ ان کی لائق بندی کو کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر نبی کو ایک خصوصیت ملی، رسول اللہ کو کچھ نبیوں کی خصوصیات ملی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پوری خلق پر پیدا کیا۔ اے حبیب میں نے تجھے اپنے خلق پر پیدا کیا۔ میرا خلق کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن کریم میرا خلق ہے، اس خلق پر میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کا خلق اللہ کا اور رسول اللہ کا ایک ہوا، اپنے خلق پر اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ اس لیے آپ سے 70,000 کلام کی، 70,000 باتیں کی، ہر زبان کے اندر 70,000 باتیں کی، اس کے اندر کل چیزیں آ گئیں اور اتنی وضاحت کے ساتھ کی اور اتنی جامع طریقے سے باتیں کی کہ کوئی حد نہیں، کوئی بس نہیں۔ یعنی جیسا جو کوئی آدمی صبر سن، ابر سن، سار سن پڑھتا ہے، یہ سریانی زبان ہے، انجیل کی زبان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے، صبح سے شام تک 40,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے تھے، پھر ان کا تبادلہ ہوتا تھا، 40,000 فرشتے رات سے صبح کی اذان تک ان کی حفاظت کرتے تھے، اور وہی 80,000 فرشتوں کے ساتھ آپ آسمان پر چلے گئے۔ آج آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، دنیا میں آئیں گے، امام مہدی کے بعد شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، پھر ان کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے اندر ہوگی۔ تو خدا نے ان سے اتنی بات کی، کتنی جامع دعا ہے یہ، جو اس دعا کو پڑھتا ہے آخرت کی، دوزخ کی، حشر کے میدان کی، دنیا کے رنج و غم و علم کی، دشمنیوں کی، مخالفتوں کی، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ 3 بول ہیں، صبر سن، ابر سن، سعر سن۔ دوسرا اللہ نے اپنی دنیا اور آخرت کو 2 بول میں سمجھایا، احم ہمیسا، اتم تمیسا، بس، وکان اللہ قوی عزیز۔ احم ہمیسا، پوری دنیا، عرش، کرسی، سب کچھ، جنت، دوزخ اس کے اندر آ گیا۔ احم ہمیسا، احم ہمیسا کی ایک بات کی، 2 بات کی، اور کل کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، کل کی وضاحت کو سمجھا دیا ان 2 بولوں کو۔ پھر آگے کیا؟ احم ہمیسا، اتم تمیسا۔ اتم تمیسا کے اندر اپنے آپ کو، اپنی صفات کو، وہ رحمان ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم مطلق ہوں، یہ تمام اتم تمیسا کے اندر اپنی صفات کو اور اپنی ذات کو نمایاں دکھا کہ میں اللہ ہوں۔ قرآن پاک میں جیسے کہتا ہے، اے میرے بندے میں اللہ ہوں۔ اس کے اندر کتنا زبردست راز رکھا خدا نے بیان کرنے میں۔ ہیبت بھی طاری ہوتی ہے، بھولپن بھی ظاہر ہوتا ہے، باغپن بھی ظاہر ہوتا ہے، خوف بھی ظاہر ہوتا ہے، ہیبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اے میرے بندے میں اللہ ہوں، ہوش میں آ جا، میں خدا ہوں، اللہ ہوں، سب کچھ کرنا جانتا ہوں، کن فیکون کر سکتا ہوں۔ تو احم ہمیسا، اتم تمیسا، وکان اللہ قوی عزیز، اور وہ قادر مطلق قوی ہے، قوی قادر ہے، جو چیز ہے کرے، لیکن اس نے اپنے ساتھ اپنے پیار کو قائم کیا ہے۔
کہ خدا نے دو بولوں کے اندر اپنی کائنات کو بھی، اپنی فطرت، اپنی قدرت کو بھی، اپنی خصلت کو بھی، اپنی خو کو بھی، اپنے خلق کو، سب کو ظاہر کر دیا. میں ایسا 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 ہوں، میری دنیا اتنی اتنی ہے. یہ جتنے عرض کے 360 پاؤں کے درمیان آ رہے ہیں، سب کو ایک بول کے اندر، دو بول ہیں. یہ اہم ہمیشہ کل کائنات آ گئی، وہ سارے عالمین آ گئے، پوری مخلوق آ گئی، جنت اس میں آ گئی، دوزخ اس میں آ گئی، عرش کرسی بھی اسی کے اندر آ گیا. اور اتمی تمیشہ میں خدا کی ذات اور صفات اور قدرت اور کرشمہ، رحم، کرم، فضل، غصہ، غضب، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. سمجھا دیا اپنے حبیب کو. یہ سریانی زبان کا بول ہے. عبرانی میں بتایا. سریانی زبان میں آپ کا نام کیا ہے؟ فارقلیج. انجیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیج ہے. اور عبرانی زبان میں محنا نام ہے. توریت میں آپ کو اہید کے نام سے پکارے جاتے ہیں. اور تبرانی کے اندر مصباح آپ کا نام ہے. ہر زبان کے اندر آپ کے نام جدا جدا خدا نے رکھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے عربی زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں نے عربی میں اپنا آخری کلام، آخری فرمان، اپنا کلام مجید نازل فرمایا. تو یہ رات اسے ایسا مت سمجھو، یہ سوچو پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے کہ نہیں. شادی کر رہا ہے، دولہا بن کے جا رہا ہے، میک اپ کرنے کے لیے گیا، واپس آ رہا تھا میک اپ کر کے، جب دولہا بن کے سسرال جائے گا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا. اسے کیا کہو گے؟ کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو؟ جو کوئی انسان کو یہ چاہیے کہ موت کو ایک قدم آگے سمجھے اور زندگی کو ایک قدم پیچھے سمجھے. یہ تمہاری نیک بختی کی علامت ہوگی. اور جو تم موت کو کہہ رہے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم طاقتور ہیں، بوڑھے ہیں، طاقتور ہیں، ابھی نہیں مرتے، غلط خیال ہے. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ جو کو کہتے ہیں کہ تم ہم کو دکھاؤ کہ قضا اور موت آتی آتی غضب الہی نازل ہوگا، ان سے کہو کہ کیا خبر تمہارے سر کے اوپر وہ منڈلا رہی ہو. کیونکہ اللہ کا 1 گھنٹہ اور دنیا کے 100 سال ہیں. جب آدمی 100 سال کا ہو جائے گا تو سمجھو اب اللہ کے ہاں 1 گھنٹہ ہوا ہے. تم کتنی عمر ہو گئے؟ تم 100 سال تک نہیں پہنچ سکتے. تم آدھ گھنٹے کے اندر، پون گھنٹے کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو گے. خدا کے ٹائم کے لحاظ سے دنیا میں چاہے کتنے ہو، دنیا میں تو 100 برس اور خدا کا 1 گھنٹہ ختم. ایک واقعہ میں نے سنایا بھی تھا کہ ایک آدمی دلی سے چلا اور وہ ریواڑی تیواڑی ہے ایک جگہ اجمیر کے راستے میں آتی ہے، وہ وہاں ٹھہر گیا. غریب تھا، بیوی نے کہا جاؤ گھر سے نکلو باہر، یہ بچے جوان ہو گئے، بیاہ شادی کرنا. وہ وہاں چلے، جا کے ایک ہوٹل سے میں ٹھہر گئے. ریواڑی کے اندر ایک نرتکی آئی، ایک رنڈی طوائف بوڑھیا آئی، آ کے کہنے لگی میاں چپ چاپ بیٹھے ہو، جلدی کام کرو، شام ہونے والی ہے، گھوڑے کا دانہ کرو. جب یہ گاڑیاں موٹر تو تھی نہیں، گھوڑے ٹرک کے اوپر سواریاں کرتے تھے، یہ کرو. انہوں نے کہا ذرا سستا رہا ہوں. اس کے بعد ان کے پھر آئی کہ تم بیٹھے ہو اب کرو. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پیسے نہیں. انہوں نے پہلے منہ کو دیکھا چپ چاپ، پھر وہ گئی اور آ کے اس نے 10 روپے دیے لا کے کہ یہ میں نے کفن اپنے کاٹ کے، بہت حلال پیسے تھے اپنے کفن کے، یہ پیسے جمع کیے ہیں 10، میں تمہیں آریتن دے رہی ہوں، جب تمہارے پاس ہوں گے تو میرے واپس کر دیجیے. انہوں نے دیا. جب کام کیا رات کو اس میں ہوٹل میں بیٹھ کر، ہوٹل کیا تھا پھٹیاری سرائے، اس میں بیٹھ کے انہوں نے درخواست لکھی بادشاہ کو. وہاں کا راجہ بادشاہ تھا. اس نے جب درخواست دیکھا، ان کا آدمی بیک معلوم ہوتا ہے، اسے رکھو بلاؤ. بلا لیا اور وزیر اعظم وزیر بنا دیا اسے اپنا. اب یہاں 6-8 مہینے ہو گئے، بیوی کا خط پہنچا کہ لڑکے والے لڑکی والے کون ہے، شادی کے تقاضے کر رہے ہیں، تم جلدی سے آؤ. بادشاہ سلامت سے راجہ سے، بادشاہ جو بھی تھا اس سے چھٹی مانگی، چھٹی مل گئی. اب چل کے یہ 50 آدمی کے ساتھ فوج کے تھے. یہ وہاں ریواڑی میں پہنچا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے 10 روپے واپس کروں جو لیے تھے. انہوں نے کہا کہ میں وہ اسے پوچھا ریواڑی کو. ان کا اس کا تو آج انتقال ہو گیا. ان کا بڑے اچھے موقع پہ خدا نے بھیج دیا مجھے کہ میں اس کے کفن دفن کیا اس کا. اور جب کفنا دفنا کے اسے قبر میں آ گئے تو وہ ڈھونڈیاں جو اس زمانے کی تھی وہ کھوئی گئی، مر گئے. کہاں گئی؟
بس یہ قبر میں نکل گئی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کہیں نہ ملی، سب لوگوں سے نظر بچا، جا قبر کھودی۔ جب قبر کھود کے عین لحد کے پاس پہنچے تو اسے کچھ نہیں ملا۔ انہیں اینٹ اٹھا کے دیکھی تو وہ عورت لڑکی، وہ عورت جو تھی اس میں نہیں ہے۔ ایک اندر سے حسینہ نازنین لڑکی آئی، اس نے کہا ہماری ملکہ آپ کو یاد کرتی آئیے۔ وہ لحد میں کو اندر گھس گئے، جا کر دیکھا تو ایک تخت کے اوپر ایک شہزادی بیٹھی ہے اور اس کے دونوں طرف بانڈیاں کھڑی ہوئی ہیں، بہت زردو اچھی صورت کی والی کی، وہ بھی بڑی حسین نازنین تخت کے اوپر بیٹھی۔ انہوں نے کہا آئیے وزیر صاحب آپ مجھے پہچانے نہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، آپ کے 10 روپے قبر میں گر گئے تھے، آپ لیجیے آپ کا احسان۔ انہوں نے کہا یہ میں طوائف تھی، رنڈی تھی، لیکن اللہ نے مجھے تمہیں جو 10 روپے میں نے دیے تھے، تمہارے ساتھ جو میں نے سلوک کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے خدا نے میرے گناہ معاف کر دیا اور مجھے ملکہ عالیہ بنا دیا، میں شہزادی بنی بیٹھی ہوں آپ کے سامنے تخت پہ۔ پھر وہ تخت سے اتر کے آئی، ان ہنڈیاں دی، دیکھا تو برابر میں ایک باغ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ باغ ہے، وہ باغ میں چلے گئے۔ باغ میں تقریباً 3 گھنٹے تک وہ باغ میں فٹ ہے، اور پھر اس نے عورت نے کہا، شہزادی نے کہا کہ باہر چلے جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گزرا ہوگا۔ 3.5 گھنٹے قبر کے اندر ہے، باہر جو نکلے تو وہاں دیکھا نہ وہ بھٹیاری سرائے ہے، نہ وہ آدمی ہے، نہ وہ وزاں، نہ وہ قتال ہو۔ پوچھا بھائی یہاں بھٹیاری سرائے تھی، یہاں کیونکہ وہ وزیر تھا، آج کل کے وزیروں جیسے تو ہے نہیں پھٹی چرفی نہیں بیکار، وہ تو وزیر ہوتے زردوز کپڑے پہنے ہوئے، شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں ایک نرتگی رہتی، وہ یوں مر گئی تھی، وہ پوچھے جو لوگ دیکھ کے ہنسے اسے، وہ کہو یوں ہنستے کہ یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ وزیر کوئی امیر وزیر ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ جب دیکھا لوگ مذاق سمجھ کے چپ ہو کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شام کو عصر سے پہلے ایک بڈھا آیا کمر باندھے ہوئے، پوتا اس کے ساتھ میں، آنکھ پوچھا بھائی صاحب کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا ایسا تھا کہ بھائیو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب تو اس سے اندازہ کرو تم، وہاں 3.5 گھنٹے قبر کے اندر رہے، یہاں 350 سال بیت گئے۔ انہوں نے کہا بڑے میاں نے کہ میرے دادے یوں کہا کرتے تھے، میرے دادے نے یہ قصہ سنایا کہ میرے دادا کے زمانے میں ایک وزیر آ کے غائب ہو گیا تھا، اس کے وزیر کے فوجی لوگ رو پیٹ کر واپس ہو گئے تھے۔ یہ سچ کہتے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ اب کسی کو کہو میرے دادے یوں کہتے تھے کہ میرے دادے کے زمانے میں ایک وزیر آ کے غائب ہو گیا تھا، یا 6-7 پشتیں آ گئی، تو اسے کیا کہو گی؟ پھر وہ آئے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے بیٹے پوتے، تو ان سے ملاقات کی، ان کا میں کچھ بات کرنا مانگتا ہوں، تو ان کا آ جاؤ، وہ پاس بلا دیا، انہیں قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھائی جب قصہ سنا دیا کہ بس اب تم خاموش رہو اور اب تم کوشش کر کے مکہ معظمہ چل جاؤ، وہاں جا وقت گزارو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ 50 برس 40 برس کا آدمی ہوگا اور 350 برس قبر میں رہا، یہ تو جوان ہے بالکل۔ اس نے کہا کہ اسے جنت کی ہوا لگ گئی، ابھی بوڑھا نہیں ہونے کا، اب اسی طرح مر جائے گا یہ جب اس کا وقت آئے گا۔ تو بھائی یہ دنیا کو تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم ابھی تو زندہ رہیں گے، 100 برس کے تم نہیں ہو سکتے، تم آدھ گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے اندر چلا جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ اس لیے اپنے اعمال آج کی رات میں توبہ استغفار کرو۔ اس رات کے اندر جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اولاد اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ جو چغل خور ہو، جو لگائی بجھائی کر کے دو میں لڑائی کراتا ہو، اس کی نہیں ہے۔ جو زنا کار ہے، جو چور ہے، چور توبہ استغفار، چغل خور ہے، اور جو سود خار ہے، اور جو زنا کرنے والا ہے، اور جو شراب پینے والا، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ توبہ استغفار کریں تو پھر ان کی دعا قبول ہوگی۔ تو بھائی یہ جادوگر جو جادو نجومی کام کرنے والے، ان کے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص نجومی کے پاس جا کر جی میرا ہاتھ دیکھیو کہ میرا کیا تقدیر میں کیا لکھا، تو اس کے 40 دن کی مذاق کے طور پر تو اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تو 40 دن کی کیا 40 دن کی بھی نہیں ہے، 40 برس کی تو کیا ہوں گی۔ تو بھائی اس وجہ سے یہ وقت رات جو ہے یہ خدا کے فیصلے کی رات ہے۔
اس رات کے اندر خیر خوبیاں حاصل کرنا چاہو کر لو، رات کو جاگو، چاہو تو روزہ رکھو، اس کا بھی بے انتہا ثواب ہے۔ جو کوئی 15 دن کو روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے پچھلے، ایک سال کے آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، لیکن وہ اگر نہ رکھتے تو توبہ استغفار کرے، جاگے، تاکہ ہم کو اجر ثواب ملے۔ اللہ اگر ہماری موت لکھ رہا ہو تو ہم لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں، توبہ استغفار کرنے والے ہوں، کلمہ درود پڑھنے والے ہوں، خصوصیت کے ساتھ درود شریف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ قلب کی قصہ سنا تھا کہ 360 دفعہ درود پڑھنے والا آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کے چہرے کو سنوار سنگار دیا۔ جو کوئی 300 دفعہ درود شریف پڑھے گا 360 دفعہ، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کو بخشواؤں گا، میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس لیے تم پابندی کرو۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، بہت خطرناک رات ہے۔ بہت سے لوگ جو پچھلے سال سے معذور ہو گئے، ملازمتیں چھوٹ گئیں، اچھے خاصے کر رہے تھے، جیلوں میں سڑ گئے، بادشاہ سلام تھے، وزیر اعظم تھے، عیاشی کرتے تھے، آرام کرتے تھے، سونے کے پلنگوں پہ سونے تھے، آج بیچارے جیل میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم آگاہی دیتے، ہم سب کو آگاہی دیتے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اللہ سے ڈرو، اللہ پر مرو، مر نہیں سکتے تو اس سے ڈرو اور اس کے احکامات پر چلو، تکبر نہ کرو۔ جو کوئی تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو کوئی تکبر سے ہماری کبریائی کی چادر کی طرف دیکھتا بھی ہے ہم اس کا تار تار کر ڈالتے ہیں۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اس کو لازم ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ یاد رکھو، کان کھول سنو، تکبر وہ کرے جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اور وہ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں۔ تو وہ جتنا بھی تکبر کرے، جتنا بھی غرور کرے، اسے روا ہے، اسے سزاوار ہے، ہم کو نہیں۔ ہم بندے ہیں، ہم تو ایک چٹکی مارے تو مر جائیں۔ آدمی کی طاقت کیا ہے؟ آدمی کا پانی کا بلبلہ ہے۔ آپس میں پیار محبت کرو۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، کوئی دین کی بھی غرض نہیں ہوتی، صرف کہ یہ اللہ سے ملتا ہے، یہ میرا بھائی مسلمان ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں میں کہتا ہوں جب تمہارے میں دلوں میں تفرقہ ہوگا، تعصب ہوگا، ایمان تو نہیں داخل ہو سکتا۔ قرآن یہی کہتا ہے، فرمان رسول یہی کہتا ہے، مشائخ عظام کے اقوال میں یہی موجود ہے۔ ایک شخص نے آ کے حضرت بابا سے یا حضرت خواجہ سے یا حضرت داتا سے یہ بات کی، حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم مرنے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے۔ ہاں، میرے سے محبت کرنے والے سب جنتی، اگر دو میں لڑائی نہ کرائیں۔ یعنی کہ آپ نے قید لگائی، اگر تم دو میں لڑائی کراتے ہو، تفرقہ ڈالتے ہو، تعصب کی کرتے ہو، کینہ بغض رکھتے ہو، تو تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ داتا صاحب یا خواجہ صاحب یا بابا صاحب کسی ان تینوں میں سے کسی کا بولا ہی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم جنتی ہو، اگر دو میں تفرقہ نہ ڈالو، دو میں چغل خوری کر کے لڑائی نہ کراؤ۔ جو چغل خور سے ملتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں۔ جو غیبت سنتا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے وہ سن رہا ہو اور وہ روک نہ سکتا ہو تو اٹھ کے چلا جائے، اگر نہیں جاتا اور بیٹھ کے سنتا رہتا تو وہ بھی چغل خور ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے دوستوں کے پاس، ولیوں کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بھی ولی ہے، اور جو ہمارے دشمنوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی دشمن ہے، اگرچہ کتنا عبادت گزار ہو اور اگرچہ وہ کتنا گناہ گار ہو۔ جو ہمارے اولیاء کے پاس، دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب کو آئے گی؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی؟ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ بھی نہیں کی، ہم آپ کے سامنے ہیں، نماز روزہ بھی بس ایسا ہی ویسا ہے، البتہ ایک بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، جھوم گئے آپ، سبحان اللہ کیا ہی پیاری چیز ہے۔ ارے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، پیر مرشدین اولیاء کرام سے محبت کرو، انہی کے ساتھ ہمارا انجام بخیر ہوگا۔ جو کوئی ان سے منحرف ہوا
جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا، جو ان کے ساتھ دغا کرتا ہے، جو ان کو کوئی آزار پہنچاتا ہے، جو ان کے کوئی خلاف بات کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لیجو، یہی رسول اللہ نے فرمایا، یہی قرآن پاک میں موجود ہے اور یہی اقوال مشائخ میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے، اے موسیٰ میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، تو نے کپڑے نہیں پہنائے، تو نے مجھے بیمار کو پوچھا نہیں، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ اے خدا تو قادر مطلق ہے، شہنشاہ ہے ہر چیز کا۔ کہا کہ وہ فقیر بندہ میرا بھوکا تھا، پیاسا تھا یا بیمار تھا، اس کو کھلانا پلانا، اس کو پوچھنا مجھے پوچھنا تھا۔ فقیر کی مجلس عین میری مجلس ہے، کسی نبی ولی کی مجلس کو نہیں فرمایا۔ نبی وہ خود کہا کہ فقیر کی مجلس عین میری مجلس ہے۔ فقیر کے ساتھ کوئی دغا کرے اس کا خاتمہ بھی نہیں، اسے کسی بلا کو نازل ہونا لازم لزوم بات ہے اس کے اوپر۔ تو کبھی بھی کسی نے کہا بزرگوں نے کہ پہاڑ سے ٹکرا جا، بادشاہوں سے ٹکرا جائیے، پتھروں سے ٹکرا جا، لیکن فقیر قلندر سے کبھی مت ٹکرانا، اس سے دین اور دنیا نسلیں کی نسلیں تباہ بربادی میں آتی ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو اس رات میں تیار کرو عبادت سے، خصوصاً درود سے۔ میں نے رات میں تمہیں سنایا کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن کچھ نہ ملا، لیکن جب میں نے درود کی زیادتی کی، درود کو زیادہ پڑھا، تو میرے دل کے اندر ایک حلاوت پیدا ہو گئی، اور حلاوت جب بھی پیدا ہوگی جب تمہارے دل آپس میں صاف ہوں، تفرقہ نہ ہو، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مودودی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ چکر ہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ تم نے لال کپڑے پہن رکھے، میں نے سبز کرتا پہن رکھا، انہوں نے کالا پہن رکھا، اس نے زرد پہن رکھا، صرف یہ ہے کسی کے مذہب کو کوئی اعتراض کرنا گناہ عظیم ہے۔ کسی کے مذہب کو، کسی کے طرز طریقوں پر اعتراض کرنا گناہ ہے، کسی کے دل کو آزار تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر کسی کے دل کو تمہاری زبان سے تکلیف پہنچ گئی، تمہاری نماز روزہ فرائض کچھ قبول نہیں ہے، توبہ بھی قبول نہیں، جب تک کہ جس کی برائی کی ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگ لو۔ تم نے سمجھ لیا جس کا دل دکھا دیا، جس کے دل کو تکلیف پہنچا دیا ہم کچھ نہیں۔ اگر چھپ کر تم نے تکلیف پہنچائی تو چھپ کر معافی مانگو، اگر بھری سبا کے اندر تم نے کسی کو آزار پہنچا، بھری سبا آ کر معافی مانگو کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی اور گندی بات کری۔ خدا کا قانون ہے، جس طرح کھول کر بھی اللہ کے نام پر خیرات کرو، چھپا کر بھی کرو۔ یہ ہاتھ دے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اگر اس نظریے سے کوئی دے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی کوئی اللہ کے نام پر خیرات کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن پوشیدہ چیز زیادہ خدا کو پسند ہے، پوشیدہ دینا، پوشیدہ عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، جو چپکے آہستہ آہستہ رات کو جب دنیا سوتی ہو دعا کرتے ہیں، وہ ہم کو بہت پسند ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ جیسے تبلیغ کے اندر لوگ ہوتے ہیں، اے اللہ نے کر دے، اے اللہ کا کیوں کر دے۔ ایک دفعہ ایسا ہی موقع ہوا تبلیغ میں چلا گیا بھول بھی سرے، میں نے کہا یہ دعا کا طریقہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے آہستہ جو دعا کرتا ہے وہ میں زیادہ قبول کرتا ہوں۔ آہستہ دعا کرنے والا، گریہ زاری کرنے والا، رو رو کے دعا کرنے والا، یا ربنا یا اللہ کہنے والا مجھ کو بہت پیارا ہے۔ تم جو اس طرح سے کہا اللہ یوں کر دے، کیوں کر دے؟ تم اللہ پر حکومت جتاتے ہو یا اللہ کے سامنے تم اللہ کے حاکم ہو یا اللہ تمہارا حاکم ہے؟ خدا تمہارا حاکم ہے، شہنشاہ ہے، خدا ہے، رب ہے، پالنہار ہے، رزاق ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگو۔ اگر کوئی تمہارے پاس آ کے او آدمی مجھے پیسے دے، تو بس ٹھیک ہے، پیسے بھی مانگ رہا ہے، کر بھی دکھا رہا، تو تمہیں اور غصہ آئے گا، دیتے نہیں بھائی۔ اور جو کہے بھائی صاحب میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، یہ پیسے، تو آپ کے دل میں رحم آئے گا، اس کو پیسے دے دو گے۔ یہ ایسا ہی ہے خدا سے مانگنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ یوں کر دے، اے اللہ یوں کر دے، اے اللہ یوں کر دے۔ اللہ ہے تو بہرا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون ساتھ میں تھے، سب جس وقت پہاڑ کے اوپر چڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اسے کیا کہو گے؟ اپنے صحابہ کو منع کیا، آہستہ، اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاؤ،
وہ بہرا نہیں ہے، وہ سن رہا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو، لیکن جو وہ چپ کی دعا کو سنتا ہے پسند کرتا ہے وہ زیادہ بات ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس میں دعا کرو، الہی اگر ہماری زندگی تو نے ختم کر دی تو ہم کو بخش دینا، اے اللہ اگر ہماری زندگی کو تو نے قائم کیا ہے، ابھی ہماری زندگی ہے تو ہمارے رزق میں، دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں برکت عظیم عطا فرما۔ یہ دعا کرنا رات کو جاگیو، توبہ استغفار کیجو، خدا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پکارتا ہے، جب یہاں کے تمہارے صبح کے 4 بجیں گے اس وقت خدا مند تعالیٰ مکے کے کعبہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ ورل آسمان پر نزول فرماتا ہے، یعنی کہ توجہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے جو مانگے جو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے صحت مانگتا ہے میں صحت دوں، کوئی ہے جو مال مانگے تو میں مال دوں، کوئی ہے جو اپنی زندگی کی میں برکت چاہے تو میں دوں، جو کچھ مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، میں شہنشاہ ہوں۔ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اسے خالی واپس کر دوں، یہ میری شان نہیں ہے۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، مال مانگ لو، صحت مانگو، زندگی مانگو، نیکیاں مانگو، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، آج کی ہی رات ہے۔ بس میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں، دل تو چاہتا ہے بہت، لیکن وقت بھی تھوڑا ہے، دور بھی لوگوں کو جانا ہے، کھانا بھی تمہیں کھانا ہے۔ کھانا کھاؤ احترام کے ساتھ، کیونکہ رزق اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، رازق، رزاق، رزق۔ دوسری چیز ہے کہ رزق ہے اللہ کا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب کھانا کرتا ہوں تو اس کو کیا کہتا ہوں، اے اللہ تم بھی کیا کرو، یہ جو پرچہ تم نے وصول کیا ہے اس میں یہی بات لکھی ہے، اے اللہ اس دیگ کے اندر، ان دیگوں کے اندر جتنے چاول ہیں اس کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، تو کیا ہوگا اس کا، کتنا درود ہوگا؟ ایک دیگ کے اندر کتنے کروڑ چاول، لاکھ چاول ہوں گے، تو کتنے لاکھ جائے گا؟ ہمیشہ یاد رکھو، درود جب پڑھا کرو تمہارا درود تمام سے زیادہ ہو جائے گا۔ جب تم دعا کیا کرو تو دعا یوں کر لیا کرو، اے اللہ یہ سمندر تمہارے پاس ہے، اے اللہ اس سمندر کے پانی کے وزن کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے، اور اللہ اس سمندر کا جتنا پانی ہے اس کا ایک ایک قطرہ بن کر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے، کتنا ثواب ہوگا، اس کے سمندر کا پانی کتنا ہے؟ یا یوں کہہ لیا کرو، اے اللہ جتنے تیرے آسمان کے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، یا یوں کہہ لیا کرو، اے اللہ جتنے ریت کے ذرات ہیں، ککڑیاں، پتھریاں ہیں، اس کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، یا یوں کہہ لیا کرو، اے اللہ جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنی ڈالیاں ہیں، جتنی ٹہنیاں ہیں، جتنے ٹہنے ہیں، اس کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے، یا یوں کہہ لیا کرو، اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، جتنے جانور ہیں، جتنے جانوروں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کے برابر، جتنے آدمی ہیں ان کے سر سے پیر تک جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کتنا بڑا درود پہنچے گا، کتنے تم جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے ٹکٹ بٹن مل جائیں گے۔ تمہیں ایک بہت آسان طریقہ بتاتے ہو، کوئی زبان گھستی نہیں ہے اور تمہاری زبان میں برکت پیدا ہوگی کہ درود پڑھنے سے تمہاری مشکلیں حل ہوں گی، تمہارے رنج غم دور ہوں گے، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، گھر باہر میں برکت ہوگی۔ تو کتنا ہوا، آسمان کے ستارے کتنے ہیں، خدا ہی اس کی تعداد کو جانے۔ اے اللہ تیرے جتنے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سے لے کے آج تک جتنے فرشتے پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے فرشتے، ان کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، ان کے آل اولاد کو، اصحاب کو پہنچے۔ اب روز حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک نہر ہے، اس نہر کا نام شاید حیات کے نام سے ہے، کچھ اس وقت ذہن سے نکل گیا، بڈھا ہو گیا یاد نہیں رہتا، حیات کچھ ہے، نہر حیات کچھ پتہ نہیں کچھ ہے، عین ہے، اس کے اندر آپ غسل کرتے ہیں جبرائیل روز،
اور جب غسل کر کے باہر آتے ہیں تو ان کے جسم سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، جب وہ بالوں کو جھڑجھڑاتے ہیں، جتنے بالوں میں سے پانی کی چھینٹیں نکلتی ہیں، اتنے ہی فرشتے روز پیدا ہوتے ہیں۔ تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ روز کا معمول ہے یہ حضرت جبرائیل کا۔ تو ان کے پانی کے ایک ایک بوند، ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، کروڑوں۔ تو قیامت تک اس طرح فرشتے پیدا ہوتے رہیں گے۔ کتنا درود اے اللہ، یہ درود جو پڑھ رہا ہے، جتنا تم نے فرشتے پیدا کیے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ کتنا درود تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ کیا زبان گھس جائے گی ہماری؟ کیا اتنا بھی تم اپنے رب کے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کو احسان فراموشی کر سکتے ہو؟ نہیں، ہم پر بڑے احسان ہیں، ہم پر بڑا رحم کرم ہے محمد کی امت ہونے کے لیے۔ اس لحاظ سے ہم سے خدا پیار کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کہا، یار اے رب، مجھے میں تیرے ہاں آیا ہوں، مجھے تحفہ دے، کہ میں نے تحفہ دیا تیری امت کو کہ حشر میں، نشر میں، قبر میں، ہر جگہ میں تیری امت کی مدد کروں گا، پاس کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تھوڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج ان کے ساتھ نمک حرامی کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ دوزخ، دردناک عذاب، دنیا میں نحوست، بھوکمری۔ تو بھائی یہ رات جو ہے خدا سے مانگنے کی رات ہے۔ تمہارا دل کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھتے رہو 10 20 50 دفعے، جتنی دفعہ دی چاہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو۔ 1 تسبیح پڑھ لو، 10 دفعے پڑھ لو، 25 دفعے پڑھ لو، 3 دفعے تو پڑھو کم سے کم۔ ایسے ہی درود شریف پڑھ لو 1 تسبیح، ایسے ہی استغفار کر لو، اے اللہ ہم اپنے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معافی چاہتے ہیں۔ جب خدا سے یوں کر کے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، فوراً معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں فرماتا ہے میرے بندے، تو گناہ کیا پھر توبہ کر لی، گناہ کیا پھر توبہ کر لی، اے میرے بندے تو توبہ کرتا ہوا تھک جائے گا، مگر میں معاف کرتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ اور کتنا بڑا رحمان الرحیم کریم مطلق ہے۔ تو اس سے دعا جو اللہ تعالیٰ فرماتے جو سارے ولی اللہ ہو جائیں، سارے نبی ولی ہوں، تو میں ان کو موت دے دوں، یہ مر جائیں، اور میں ایسی قوم کو پیدا کروں جو گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے توبہ استغفار کرے۔ تو جب خدا کو یہ ادا پسند ہے، کیونکہ خدا خود اداؤں والا ہے، خدا کا جو کلام ہے قرآن پاک، قرآن مجید، اس کی ایک ایک بات خدا کی اداؤں سے لبریز ہے۔ وہ غصے کی بات بھی کرتا ہے، اس میں بھی ادا ہے۔ جو پیار کی بات کرتا ہے، اس میں بھی ایک چھب ہے، ایک ادا ہے۔ اداؤں نے مارا ظالم تیری اداؤں نے مارا۔ وہ اتنا عجیب پیارے قسم کا معشوق ہے خداوند کہ اس کی ہر کلام، ہر بات، ہر گمان، ہر احسان، ہر ایقان، ہر عرفان، ہر ایمان اداؤں سے لبریز ہے۔ جو اس کے اداؤں پہ مرے گا، جو اس کے اداؤں پہ پیار کرے گا، جو اس کے اداؤں پہ بسمل ہو جائے گا، خدا اس کو کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈال سکتا۔ نہ پڑھو نماز، نہ رکھو روزہ، کرو خوب گناہ، معافی مانگ لو۔ کسی مشرب پہ ہو، ہندو ہو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، کچھ ہی ہو، مگر درود پڑھو کہ جب چاہے گا تو تمہیں سنگار دے گا، سمار دے گا، جون تو چاہے لباس پہنے۔ اسلام کا لباس کیسا ہے؟ یہاں بہت سے عالم مولوی اگر ہوں، بتاؤ سب سے اول لباس کون سا کہلاتا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین لباس امام حسن کو سرخ رنگ کا لباس پہنایا، حضرت حسن کو سبز رنگ کا لباس پہنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید لباس تھا۔ سرخ، سفید، سبز، یہ 3 رنگ اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے، میں بیان کرتا ہوں کسی بزرگ کو، نہیں یہ تو غلط بات نہیں، میں صحیح کہتا ہوں، اب یاد آ گئی۔ ایک بزرگ تھے حضرت ان کا نام داؤد احمد تھا۔ داؤد، ان کے باپ نے ان کو ریاضت مجاہدات کرایا، دستوں کی دوا دے کے ان کی اتریاں صاف کر کے، حقات مکات کر کے، پاک صاف کر کے انہیں حجر میں بند کر کے چین دیا۔ ہماری گنگوں میں تھے ایک بزرگ، یہ جانتا ہے
امام البخش میں حضرت داؤد جی کا مزار ہے. ان کے والد نے محبوب صادق نے ان کو بند کر دیا. محبوب صادق جو ہیں یہ شیخ ابو سعید صاحب کے خلیفہ ہیں. محبوب صادق کے خلیفہ بیٹے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں داؤد. باپ نے، بیٹے نے، پیر نے اپنے مرید کو دستوں کی دوا دے کے اس کا پخانہ پیشاب سب صاف کرا کے حجرے میں بند کر کے آگے سے چنجے اتنا سا سوراخ کھول دیا. 40 چنے دے دیے، روز ایک چنا کھا لیجیے. 41ویں دن حجرے کی دیوار توڑ کے باہر نکالا. پوچھا کچھ حال؟ ان کا کچھ نہیں. بنایا گیا. پھر دوبارہ بند کیا اس طرح. 10-20 دن ٹھہرا کے پھر بند کر دیا. پھر جب نکلے تو ناک سے خون بہ رہا تھا آپ کے. پھر اسے کھلا پلا کے دوا کا پھر بند کر دیا. تیسری دفعہ 3 چلے کرا ایسا. تیسری دفعہ جب چلے سے باہر نکلے تو پوچھا بیٹے نے، باپ نے بیٹے سے کہ بیٹا کیا حالات بیتے؟ کہا کچھ نہیں، رات ایک حسین جمیل مجسمہ نوجوان لڑکا سرخ لباس میں آیا اور میرے گھٹنے پر بیٹھ گیا. تو آپ یہ کہہ کے محبوب صادق بے ہوش ہوگا کہ اے بیٹے یہ درجہ تو مجھے بھی نصیب نہیں ہوا. یوں کہہ کے بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش میں لایا پوچھا بیٹے نے اے بابا جان یہ کیا چیز تھی جو آپ بے ہوش ہوئے؟ کہنے کہ وہ مثال یا صورت اللہ تعالیٰ تجھے اللہ نے اتنا مقبول کر لیا، اتنا پسند کر لیا کہ وہ تیرے گھٹنوں پر آ کر بیٹھ گیا. یہ مثال یا شکل، ورنہ خدا کہاں بیٹھ سکتا ہے؟ خدا کی تو مٹھی میں ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70,000 عالم میری مٹھی میں رائی کے دانے کی طرح سے. بتا وہ ہاتھ کتنا بڑا ہوگا دست قدرت. لیکن مثال یا صورت میں تو سرخ لباس میں وہ آئے تو اس لیے سرخ لباس اللہ کا ہوا. میں نے جو اپنے رب کو کھلی آنکھوں دیدار کیا ہے سفید لباس میں لکھا، بالکل سفید برف جیسا مجسمہ، کوئی داغ دھبا نہیں. مثال یا صورت ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ایسے ہی اللہ کی، اللہ رسول کے مجسمے میں حسن جمال میں کوئی فرق نہیں پایا میں نے. ایک بار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ بیچ میں ایک میز ہے اتنی لمبی جیسا یہ تخت ہے، ادھر کی طرف اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، ادھر کی طرف میں کھڑا. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی تلوار ہے بہت چمکدار وہ دی. میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں یہ دن میں سمجھا کہ اگر شیطان نے اللہ کو، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ہے نہیں، شیطان بھی مجسمہ لے کے کچھ ہی آ سکتا ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا یا لاہور پڑھوں گا تو شیطان اس میں نہیں آ سکتا. تو میں نے لاہور پڑھتے ہوئے آہستہ سے اپنے دل میں تو میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھ سے تلوار نہیں لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لوں گا. تو آپ نے فرمایا میں محمد ہی ہوں. تو پھر میں وہ تلوار اپنے آپ کے ہاتھ میں سے لے لی. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ تو ایک مجسمہ بال برابر تل برابر، کوئی فرق نہیں تھا اللہ اور رسول اللہ میں. اور ہے ہی ہونا ہی کیوں چاہیے اور ہو ہی گا کیوں؟ جبکہ اللہ نے میں نے اپنے خاص الخاص نور سے اپنے محمد کا نور الگ کیا ہے. بات کیا ہو گئی؟ بات کیا ہے؟ کئی دفعہ کہا صحابہ نے روزے رکھنا شروع کیا، کھانا بند کر دیا. اور تم کھانا پینا بند مت کرو، میرا تو ایک صحابہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے، یعنی اللہ. وہ اللہ سے اتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں اللہ کو ایک بار دیکھ لیا ان میں تو 1000 منوں کی طاقت ان کے اندر آ جاتی تھی. غذا سے تو اتنی طاقت نہیں پیدا ہوتی جتنی خدا کے نام سے، خدا کے کام سے، خدا کے گمان سے، خدا کے ایمان سے، خدا کے احسان سے جو پاور اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ کوئی حد نہیں ہے. خیر میں بہت دور چلا گیا. میرا مقصد کہنا کا ہے کہ درود کی کثرت کرو، اس رات کی قدر کرو. اس رات میں خدا سے مانگ لو. اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اگر بد عقیدگی کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ فطرات، نہ صدقات، کچھ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب تم قربانی کرتے ہو اس کا خون قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے فرشتہ اٹھا لیتا ہے کہ وہ کس جذبات کا ہے، پیار کا ہے، محبت کا ہے. جو دکھاوے کے بہت سے قربانی کے جانوروں کو لے جاتے ہیں، ان کو زیورات پہناتے ہیں، ان کے سینگوں پہ رنگ کر دیتے ہیں، ان کو طرح سجا کے بازار میں نکالتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کا ہے، یہ 2 لاکھ کا ہے، بیل ہے، یہ بکرا ہے. اس کی قربانی قبول نہیں ہے. ان کے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، قبول بھی نہیں ہے، اور بلکہ عذاب الہی نازل ہوگا. کل کو وہ غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ان کو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا. وہ کام مت کرو
جو بدعت ہو وہ کام مت کرو، جو شرک رکھتا ہو وہ کام مت کرو، جو کفر ہے وہ کام کرو جو قرآن حدیث کے درمیان میں ہو۔ آپس میں پیار کرو، محبت کرو کہ ایمان کی حلاوت محسوس ہو۔ آپس میں اپنے محلے والوں سے ملو، محلے سے پیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے قربانی کا جانور کیا، کوئی بکری کا گائے بھینس بکری اونٹ کچھ کاٹا، اس کا کہا جو کوئی گوشت یہودی ہے محلے میں اس کو دینا، دیکھو یہودی کو دینا دیکھو۔ ابو بکر صدیق پاس کھڑے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 دفعہ فرمایا، کہنے کا جے دفعہ جبرائیل نے کہا وہ دفعہ میں نے تم کو کہہ دیا کہ اس کو کھانا دو، تو محلے کا حق کتنا ہوا کہ 9 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 9 محلے میں کھانا پہنچاؤ، محلے کے اندر گوشت پہنچاؤ، حق ہے۔ 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 گھر دور تک محلہ کہلاتا ہے شریعت کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے۔ تو تم اپنے محلے سے ناک منہ موڑ لو، تم اپنے محلے والوں کو تکلیف آزاد پہنچاؤ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت بہت اچھی ہے، نماز کی روزے کی پابند پر محلے والوں کو اس کی زبان سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے طریقے سے کہا اسے کہہ دو کہ تو دوزخن ہے۔ ایک کو کہا یا رسول اللہ ایک عورت بہت اچھی نماز روزے کی تو ایسی نہیں، لیکن محلے والوں کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، فرمایا بشارت دے دو جنت کی کے۔ تو کتنی پیاری چیز ہوئی۔ آپس میں پیار کرو، ملو تاکہ تمہارے گناہ ہاتھ تو ہاتھ معاف ہوتے رہیں۔ جتنا تم ملو گے محبت سے اپنے بھائیوں سے کتنا پیار ہوگا۔ آپس میں ملو، تعصب مت رکھو، یہ تعصب نکال دو دلوں سے۔ سب بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تابع ہیں۔ تو میرے بھائیو بچوں، میں ایک یوں بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک انمول قسم کا بھی مزاج رکھنے والا شخص ہوں۔ جو میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں اس کی قدر کیجو، اگر تم نے ناقدری کی تو اس کا بھگتان تم سب کو ہوگا، اور تمہاری وجہ سے پورے ملک کو ہوگا، پوری دنیا کو ہوگا۔ کیونکہ میں اپنے رب کی زبان بات کرتا ہوں، مجھے تمہاری اور کسی کی کوئی بات کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی نہ کوئی بہتا دینا میں آ سکتا ہوں۔ شیطان ہر دم میرے چوک کے مارتا ہے، یہ تکلیف شیطانی تھی، رحمانی نہیں، مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا مرنا تو ایک بار ہے، جو پہنچانی تکلیف پہنچا اسی دن ختم در، اسی دن صاف معاملہ ہو گیا۔ تو اصل چیز ہے اپنا اللہ کا کلام سب سے بڑی دوا ہے، سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ پر یقین سب سے زیادہ عجیب غریب چیز ہے، اس سے آدمی کو خدا کی خدائی کے کر سماعت نظر آتا ہے۔ بس میرا مقصد کہنے کا ہے کہ تم جس سے غافل ہو گئے ہو اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آج یا تو پھر لکھ لیو، نوٹ کر لیجو، جتنے بیٹھے پہنچا دیو جہاں تک پہنچانا چاہو۔ وہ حال آنے والا ہے کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، وہ خطرناک حالات بنتے جا رہے ہیں کہ ہوش اڑ جائیں گے پورے ورلڈ کے، کراچی نہیں پورے ورلڈ کے۔ میں تمہیں آگاہی دے رہا، اب تھام لو اپنے آپ کو، اپنا ناطہ اپنے رب سے جوڑ لو۔ ایک کام کر لو کہ میں ایسا تیرے لیے نہیں کرنے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں کہنا، دھوکہ نہیں دینا، حرام نہیں کرنا۔ ایک انگوٹھی پہن لو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ بہت برا وقت آنے والا ہے۔ یہ برا وقت آنے کے بعد تحسن ایسی نیچنے کے بعد پھر کبھی ہو جو کہیں گے قیامت ہے، قیامت میں بہت دن ہے، تو میرے سے پوچھ، ابھی 650 برس باقی ہیں قیامت کیا، اصلی قیامت آنے میں 650 سال باقی ہیں۔ اب کوئی پوچھے جی تمہیں کیا پتا، تو اسے کیا جواب دوں میں؟ جو میں کہہ رہا وہ کہتے جو کچھ کہا ہے آج تک وہ سامنے کیا نہیں۔ اب جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے۔ ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے طفیل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہاں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔